ایمان بنانے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ دعوت دینا، اللہ کی بڑائی کو بولنا، اللہ کی کبریائی کی عظمت کی باتیں کرنا۔ جہاں جائیں اللہ کی بڑائی کا بول بولیں، اللہ کی باتیں کریں۔ جہاں جاتے ہیں تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں۔ جہاں جائیں اللہ سے ہونے کا یقین، انبیاء کے واقعات، اللہ کی طرف انسان دعوت دیتا رہے۔ مومن جہاں بیٹھے اللہ کے وعدوں پہ یقین کی باتیں کرے، تو اس سے جتنا یہ بیٹھے گا بولتا رہے گا، اس کے دل کے اندر ایمان آتا چلا جائے گا۔ یہ دعوت دینا، یہ تبلیغ والے جو محنت کرتے ہیں، دعوت ہی تو کوئی محنت ہے کہ ہر ایک کو دعوت دینا۔ دعوت دینے سے ایمان بڑھتا ہے، جتنا ذکر کریں گے اتنا ایمان بڑھے گا، جتنا دعوت دیں گے اتنا ایمان بڑھے گا۔ تو ایمان کو بڑھانا ہے، یہ دعوت کے ذریعے ہوگا۔ صحابہ کرام کے ایمان کی کیفیت کیا تھی؟ حضرت عامر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا آخرت کے اوپر ایمان اتنا پختہ اور پکا ہو چکا ہے، جنت اور جہنم میری آنکھ کے سامنے بھی آ جائے، رائی کے برابر ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ نبی علیہ السلام کی صحبت تھی، گویا جنت اور جہنم کو دیکھ چکے تھے، اتنا پختہ یقین تھا کہ میرے سامنے بھی آ جائے تو مجھے تو نبی علیہ السلام نے کہا اتنا یقین ہے میرا۔ ایک اور واقعہ سنیے اس سے زیادہ عجیب۔ حارث بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مررت بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ السلام کے پاس سے گزرا، نبی علیہ السلام نے فرمایا فقال کیف اصبحت یا حارث، حارث تو نے کیسے صبح کی؟ میں نے کہا قلت اصبحت مؤمنا حقا، قلت اصبحت مؤمنا حقا، میں نے حقیقی پکے مومن کی طرح صبح کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فقال انظر ما تقول، ارے تو سوچ تو صحیح، دیکھ تو صحیح، تو کیا رہا ہے؟ انظر ما تقول۔ نبی علیہ السلام نے پھر آگے فرمایا فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةً فَمَا حَقِيقَةُ إِيمَانِكَ، ہر شے کی کوئی دلیل ہوتی ہے، تو یہ قول بول رہا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تمہارے ایمان کی کیا دلیل ہے؟ صحابی تھے، پوچھا کیسے صبح کی؟ ہم کہتے ہیں گڈ مارننگ، السلام علیکم، کاروبار پہ جا رہے ہیں، اسکول بھیج دیا، ٹائم پہ چلے گئے، ہم نے تو کبھی ایمان کی صبح بات ہی نہ کی ہو۔ نبی علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کیف اصبحت، ایمان صبح کیسے کی؟ تو فرما رہے ہیں جیسے ایک حقیقی مومن کی صبح ہوتی ہے۔ فرمایا انظر ما تقول، سوچ تو صحیح، کیا رہے ہو بھائی؟ کوئی حقیقت کی کوئی دلیل دو، بات کیا کر رہے ہو؟ اب حضرت حارث نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے اپنے نفس کو دنیا سے الگ کر لیا، دن کو روزے رکھتا ہوں، رات کو جاگ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، اور جیسے کہ میں گویا اللہ تعالیٰ کے عرش کو دیکھ رہا ہوں، میں جنت میں اہل جنت کو مزے کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، جہنم میں اہل جہنم کو چیخ و پکار کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے سن کر فرمایا اے حارث، تو نے حقیقت کو پہچان لیا، اب تو جمر ہے، اب تو جمر ہے، تو نے حقیقت کو پہچان لیا۔ 3 دفعہ فرمایا اب تو جمر ہے۔ اللہ کے وعدوں پہ یقین، نبی کی باتوں کا یقین ایسا پختہ ہو جائے کہ جنت اور جہنم دیکھ کے بعد بھی ہمیں پتہ ہے، اتنا یقین بنانے کی ضرورت ہے۔ ایمان ایسا انسان کا ہو جائے کہ عرش کو اپنے سامنے دیکھے۔ اس کی ہم پریکٹس کریں۔ وہ کیسے کریں؟ تھوڑا سا وقت یہ دنیا سے ہٹا کے نا، رات کو سوچیں کبھی میں نے نماز پڑھی ہے، اس کے بدلے مجھے جنت کے درجے ملیں گے، میں نے قرآن پڑھا ہے، مجھے یہ ملے گا، میں نے ماں باپ کی خدمت کی ہے، مجھے یہ ملے گا۔ تو جو نیک اعمال کیے ہیں ان کے اوپر جنت اور اس کی نعمتوں کے ملنے کا استحضار کریں، اپنے اوپر لے کر آئیں۔ مجھے جنت میں بھیجا جا رہا ہے، فرشتے سلام کر رہے ہیں، یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے سے آ رہے ہیں۔ اس کو سوچیں، اور دوسری طرف ذرا سائڈ چینج بھی کریں۔ یہ جو بے پردہ میں باہر نکلی، فرشتوں نے لعنت کی، میری زندگی میں پریشانیاں آ گئیں۔ کوئی بے پردہ عورت آپ ایسے نہیں دکھا سکتے جو یوں کہے کہ میری زندگی میں پریشانی کوئی نہیں۔ جیسے ہی گھر سے باہر نکلی فرشتے لعنت کریں گے تو اس کو سکون کدھر سے ملنا؟ اسی طرح بھئی اگر نماز قضا ہو گئی، یہ جھوٹ بول دیا، اب یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ نامحرم کو میں نے دیکھا تھا، توبہ نہیں کی، اب اس کے بدلے قیامت میں مجھے آنکھوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جا رہا ہے۔ ذرا یہ والا بھی دونوں کیسٹیں چلایا کریں، کبھی ادھر سوچیں کبھی ادھر سوچیں۔ کبھی سوچیں میں 7ویں آسمان پر ہوں اور جنت کے مزے کر رہا ہوں اور جنت کی نعمتوں کو سوچیں، اور کبھی گناہوں کے سبب جہنم کے عذاب کو سوچیں۔ اس سے انشاءاللہ بہت ساری آسانیاں ہوں گی۔ تو اگر ہم ان چیزوں کو سوچیں گے کہ اعمال کے ساتھ جنت ہے اور بد اعمالیوں کے ساتھ جہنم ہے،
تو بالآخر ہمارا ایمان کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا۔